انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے نہایت واضح لفظوں میں اعلان کر دیا کہ فتنہ و فساد اور خونریزی کی اجازت نہیں دی جا سکتی کسی فرد کو۔ دہشت گردی کی اجازت کسی قیمت پر نہیں دی جا سکتی۔ ہم بصد احترام دعوت دیتے ہیں جناب ڈاکٹر عبید اللہ فہد فلاحی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں۔ آپ حضرات یہ جان لیں کہ آپ کا عنوان ہے دہشت گردی اور اسلام۔ دہشت گردی اور اسلام کے موضوع پر ہمارے ڈاکٹر صاحب آپ کو خطاب کریں گے۔ ڈاکٹر عبید اللہ فہد فلاحی، انہوں نے جامعۃ الفلاح ضلع اعظم گڑھ بلریا گنج سے تعلیم حاصل کی ہے۔ اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کیا ہے۔ آپ اس وقت شعبہ اسلامک اسٹڈیز علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے استاد ہیں۔ تقریباً 68 سیمیناروں اور کانفرنسوں میں آپ نے شرکت فرمائی ہے اور انگریزی اور اردو میں 124 مقالے آپ نے لکھے ہیں۔ آپ نے تقریباً 20 سے زیادہ کتابوں کی تصنیف کی ہے اور کچھ کتابوں کے ترجمے کیے ہیں، جن میں سے کچھ اہم کتابیں یہ ہیں جو مارکیٹ میں چھپی ہوئی ہیں: تاریخ دعوت و جہاد بر صغیر کے تناظر میں، سیاست الہلال اور ہندوستانی مسلمان، دیوار چین کے سائے میں، یہ آپ کا ایک سفرنامہ ہے، قرآن کریم کے ادبی اسالیب، اور ایک کتاب ہے اردو کی آپ کی قرآن کریم میں نظم و مناسبت، علماء ادب و بلاغت کے افکار کا مطالعہ۔ اس کے علاوہ آپ نے انگریزی میں جو کتابیں لکھی ہیں ان میں سے چند یہ ہیں: اسلامک شورا، ریلیجن، اسٹیٹ اینڈ ڈیموکریسی، ٹیررزم، اس کے بعد پرنسپلز آف ڈپلومیسی ان اسلام۔ اس طرح کی آپ کی اور بہت ساری کتابیں ہیں۔ آپ نہایت مشہور، معروف قلمکار اور مقرر ہیں۔ ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ دہشت گردی اور اسلام کے موضوع پر ہم سامعین کو خطاب فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر عبید اللہ فہد فلاحی حفظہ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دہشت گردی اور اسلام کے موضوع پر یہ خادم آپ سے روبرو ہے۔ اسلام عام معنوں میں کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ایک دین ہے، یہ ایک طریقہ زندگی ہے، یہ ایک ضابطۂ حیات ہے، یہ زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ ہے، یہ ایک تہذیب ہے، یہ ایک کلچر ہے، یہ ایک ثقافت ہے۔ یہ طریقہ زندگی، یہ تہذیب، یہ تمدن زندگی کے تمام معاملات کو محیط ہے۔ اسلام بھکشوؤں اور راہبوں کا دین نہیں ہے، یہ مظلوموں اور مجبوروں کا دین نہیں ہے، یہ اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تلقین نہیں کرتا کہ وہ ظلم کے آگے گھٹنے ٹیک دیں، یہ اپنے پیرووں کو ظالموں کے سامنے
سینہ سپر ہو کر لڑنے کی تعلیم دیتا ہے، یہ ظالموں کے سر کچلنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو کبھی بھی غیر جانبدار رہنے کا حکم نہیں دیتا، یہ طرفداری کی تعلیم دیتا ہے۔ کس کی طرفداری؟ حق کی طرفداری، انصاف کی طرفداری، مظلوموں اور مجبوروں کی حمایت۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمیں جہاد کی تعلیم دی۔ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم جہاد پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ہمیں جہاد کی تعلیم دی ہے۔ ہم دنیا انسانیت کے سامنے یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم جہاد کی تلقین کرتا ہے۔ جہاد انتہائی متبرک، انتہائی مقدس، انتہائی بامانہ، انتہائی جامع ایک ادارہ ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل سے، اپنی زندگی سے، اپنے غزوات اور سرایا سے، اپنی فتوحات سے، دوران جنگ اپنی ہدایات اور تعلیمات سے، صلح کی تعلیم سے، جنگ کی تعلیم سے باقاعدہ منضبط کیا ہے۔ یہ جہاد مختلف مراحل ہیں اس کے۔ نہایت اہم مرحلہ ہے جہاد بن نفس کا۔ دنیا بھر میں برائیوں کے خلاف اعلان بغاوت کرنے والے مسلمان نہیں کہلائے جائیں گے اگر انہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ نہ کیا ہو۔ جہاد کی ابتدا ہوتی ہے انسان کے اپنے اندرون سے۔ شیطان کے خلاف جہاد، نفس کی باطل رغبتوں کے خلاف جہاد۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا قرآن پاک میں کہ ہم نے ہر انسان کے اندر دو نفس رکھے ہیں۔ ایک وہ نفس ہے جو برائیوں کی رغبت دیتا ہے، دوسرا وہ نفس ہے جو برائیوں کو نفرت دیتا ہے۔ نفس امارہ، نفس لوامہ۔ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ نفس امارہ کو ہم کچلیں، اس کو قابو میں رکھیں اور نفس لوامہ کو پرورش دیں۔ اسی کا نام تزکیہ نفس ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے ایک اہم فریضہ قرار دیا گیا۔ قرآن اعلان کرتا ہے سورہ جمعہ آیت نمبر 2، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے ناخوادہ لوگوں میں انہی کے درمیان سے ایک رسول کو اٹھایا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، گرچہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ 3 فرائض بتائے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت، اس کی فضیلت سے ہم سب واقف ہیں۔ اگر کوئی قرآن پاک پر ایمان رکھتا ہے تو اس کی ترتیل، اس کی تلاوت، اس کا احترام، اس سے عقیدت اور محبت اس پر واجب۔ دوسرا فریضہ ہے تزکیہ، نفس کو سنوارنا، غلط چیزوں سے اسے بچانا،
اسے قابو میں رکھنا، دنیاوی لذتوں سے الگ لے کر روحانی ترقی کے مراحل تک اسے لے جانا، عبادات کے ذریعے، خدمت خلق کے ذریعے، حقوق العباد کی ادائیگی کے ذریعے۔ اور تیسرا فریضہ ہے کتاب و حکمت کی تعلیم دینا۔ کتاب سے مراد قرآن پاک کی تعلیم، جس میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود شامل۔ کیوں؟ وحی کی دو قسمیں، ایک وحی وہ ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، وحی متلو قرآن کریم، اور دوسری وحی وہ ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں وہ محفوظ ہے، وحی غیر متلو۔ اللہ رب العزت نے خود یہ اعلان فرما دیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ یہ پیغمبر اپنی جی سے کچھ نہیں کہتا، یہ وہی بولتا ہے جو اسے وحی کی جاتی۔ اسی لیے کتاب کے بعد اللہ رب العزت نے حکمت کا لفظ بڑھایا۔ قرآن اور حدیث کی تعلیم اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حکمت کی تعلیم۔ حکمت کیا ہے؟ دانش مندی، بصیرت، علوم جدیدہ کی تعلیم، ان تمام معاصر علوم کی تعلیم جن کی ملت کو ضرورت ہے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر سے نوازا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، الحکمت غالۃ المؤمن حیث وجدها فہو احق بها۔ حکمت ایک مسلمان کی متاع گمشدہ ہے، جہاں کہیں وہ ملے سب سے زیادہ وہ اس کا حقدار ہے۔ قرآن اور حدیث کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان تمام علوم اور دانش کی تعلیم جن کی ملت اسلامیہ کو ضرورت ہو سکتی ہے۔ تزکیہ کو حدیث رسول میں احسان کے لفظ سے بھی تعبیر کیا گیا، ایکسلنس۔ حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور چند سوالات کیے، اس میں سے ایک اہم سوال تھا، احسان کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو یقین کرو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تزکیہ، یہ جہاد بالنفس، نفس کے خلاف جہاد، باطل مرغوبات کے خلاف جہاد، شیطان کے خلاف جہاد، سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کے خلاف جہاد، یہ اللہ کو مطلوب ہے۔ جہاد کی دوسری قسم، جہاد بالقرآن، قرآن کریم کے ذریعے جہاد کرنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح لفظوں میں اعلان فرمایا، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیں اور اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کبیر کریں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت نے اسی کو اور واشخاف لفظوں میں بیان کیا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی، ان کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد کیجیے، ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے یہ۔ یہاں جہاد کا حکم دینے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ کوئی مروت مت برتیے۔ یہاں مراد تلوار کے ذریعے جہاد کرنا نہیں ہے، قرآن کے ذریعے جہاد کرنا۔ قرآن کے ذریعے جہاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم، قرآن کے احکام، قرآن کی ہدایات بندگان خدا تک پہنچائی جائیں، تبلیغ کے ذریعے، ترسیل کے ذریعے، واعظ و نصیحت کے ذریعے،
میڈیا کا استعمال کر کے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، دونوں کا استعمال کیا جائے، لیکن یاد رہے کہ یہ تبلیغ، یہ جہاد بالقرآن، اس کے کچھ تقاضے ہیں، اور اللہ رب العزت نے خود وہ آداب اور وہ قرینے ہم کو سکھائے ہیں۔ فرمایا اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ، بھلی بات کہہ کے، اور اگر ضرورت پڑ جائے بحث و مباحثے کی تو اس طرح سے بحث و مباحثہ کرو جو بہتر ہو۔ حامیم سجدہ میں اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تم برائی کا جواب نیکی سے دو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم دیکھو گے کہ وہ جس کے تمہارے درمیان دشمنی ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ دعوت کا مؤثر طریقہ ہونا چاہیے، اسلوب دلکش ہونا چاہیے، دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ تنقید بھی کی جائے تو دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے۔ قرآن نے آداب بتائے ہیں، ان آداب کی پوری رعایت ضروری ہے۔ جہاد کی تیسری قسم ہے جہاد بالمال، مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ سورہ الحجرات آیت 15 سے 17 اللہ رب العزت اعلان کرتا ہے انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين۔ مسلمان تو وہ ہیں جو اللہ اس کے رسول پر واقعی ایمان رکھتے ہیں، پھر کسی شک و شبہے میں مبتلا نہیں ہوتے، جو اپنی مالوں سے اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ یہ ہیں راست باز لوگ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنی دینداری بتانا چاہتے ہو؟ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے اسلام کا ہم پر احسان نہ جتاؤ، یہ تو اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ اس نے تم کو ہدایت کی توفیق بخشی اگر تم سچے ہو۔ مال کے ذریعے جہاد، کفر اور اسلام کے درمیان جنگ ہو رہی ہو تو ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ اسلام کی امداد و اعانت کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرے۔ اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا فریضہ انجام دیا جا رہا ہو، چاہے وہ ٹی وی چینلز کے ذریعے سے، مدارس اور مساجد کے ذریعے سے، دینی کتابوں کی اشاعت کے ذریعے سے، سیرت النبی کے جلسوں کے ذریعے سے، ذکر کی محفلیں منعقد کر کے، درس قرآن کی مجلسیں سجا کر ان میں امداد اور تعاون کرنا مسلمانوں پر لازم ہے۔ مسلمانوں کے رفاہی اور فلاحی ادارے قائم کرنا، ان کی تعلیمی منصوبہ بندی کرنا، جدید اور قدیم تعلیم کو ملا کر ان کی جو ضروریات ہیں ان کی تکمیل کرنا، یہ جہاد بالمال میں شامل ہے۔ جو بے قصور افراد مسلم کمیونٹی کے جیلوں میں پڑے سڑ رہے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ان کے لیے عدالتی چارہ جوئی کرنا، وکیلوں کا انتظام کرنا، جیلوں سے ان کو چھڑانے کا پورا اہتمام کرنا، اس راہ میں اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے، پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، اس کا بے دریغ استعمال کرنا جہاد بالمال ہے۔ مظلوموں کی داد رسی کرنا، خواہ مسلمان ہوں خواہ غیر مسلم،
جہاد بالمال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ نبوت سے پہلے مکے میں آپ نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں ایک معاہدہ کیا تھا جو حلف الفضول کے نام سے مشہور ہے، کہ ہم مظلوم کو اس کا حق دلائیں گے، ظالم کی گردن پکڑیں گے، معاشرے میں کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حلف الفضول کا یہ معاہدہ اتنا عزیز تھا کہ نبوت کے بعد مدینے میں آپ نے ایک بار فرمایا، اگر کوئی مجھے 100 سرخ اونٹ دے تو خدا کی قسم میں 100 سرخ اونٹوں کو لینے سے بہتر سمجھوں گا کہ میں حلف الفضول جیسا کوئی آج بھی معاہدہ کروں۔ زکوٰۃ کے مصرف میں اس بات کی رعایت رکھی گئی کہ جو لوگ بھی مظلوم ہیں، جو لوگ بھی محروم ہیں، ان کی امداد کی جائے۔ دوسروں کے کام آنا، مظلوموں کی مدد کرنا جہاد بالمال ہے، اور جہاد کا ایک نہایت اہم مرحلہ ہے جہاد بالسیف، تلوار کے ذریعے جہاد کرنا، تلوار کا استعمال کر کے لڑنا۔ اللہ نے جو وسائل ہم کو دیے ہیں، جنگی قوت کی فراہمی، مسلمانوں کو بحیثیت مجموعی اس پوزیشن میں لانا، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقیات حاصل کر کے، جدید علوم سے بہراور کر کے، وہ وسائل فراہم کر کے کہ وہ ظالموں کا ہاتھ پکڑ سکیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 60-61 میں اللہ رب العزت واشگاف انداز میں مسلمانوں کو حکم دیتا ہے، اے مسلمانوں، جتنا تمہارے بس میں ہو قوت حاصل کرو، تیار بدھے مستعد گھوڑے، جن کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ کر سکو۔ اور بھی بہت سے دشمن ہیں جن کو تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ تم اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے، اللہ اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دے گا، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ لیکن یاد رکھو، اگر یہ لوگ صلح پر مائل ہوں تو تم صلح کر لو اور اللہ پہ بھروسہ کرو۔ یہ جنگ دفاعی جنگ تھی، یہ جہاد مدافعانہ جہاد تھی۔ مکہ کے 13 سالہ دور میں مسلمانوں نے وہ کون سا ظلم تھا جو برداشت نہیں کیا؟ مارے گئے، ستائے گئے، گھروں سے بے گھر کیے گئے، حضرت سمیہ شہید کر دی گئیں، حضرت بلال تپتی ہوئی آگ پر لٹائے گئے، یہاں تک کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ پریشان ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، انہوں نے آ کے اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا اور فرمایا، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ٹیک آپ نے چھوڑ دیا، غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ روایتوں میں آتا ہے ایسا لگتا تھا کہ آپ کے چہرے پہ انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، خدا کی قسم، وہ دن آ کے رہے گا جب ایک عورت صنعاء سے حضر موت تک ہاتھ میں سونا اچھالتی ہوئی جائے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ تم سے پہلے جو اہل ایمان گزرے ہیں ان کے سروں پر آرے چلائے گئے، زندہ زمین میں ان کو دفن کر دیا گیا، لوہے کی کنگھیاں ان کے بدن پہ چلائی گئیں، وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم لوگ جلدی مچا رہے ہو۔ قرآن پاک نے مسلمانوں کی اس مظلومیت کا نقشہ سورہ انفال میں، سورہ توبہ میں کھینچا۔ The Muslims were totally deprived of all the rights. انہیں جینے کی آزادی نہیں تھی، مذہب پر عمل کرنے کی آزادی نہیں تھی، ایمان اور عقیدے کی آزادی نہیں تھی، اپنے گھروں میں سکون سے رہنے کی آزادی نہیں تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے وہ مرحلہ بھی آیا
کہ کفار قریش کے سرداروں نے آپس میں پلاننگ کی دار الندوہ میں، اور سارے سرداروں نے مل کر رات میں اللہ کے رسول کے گھر کو گھیر لیا ننگی تلواروں کے سائے میں کہ آج ان کا کام تمام کر دیں گے۔ مسلمانوں کو مجبور ہونا پڑا، پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور آخر میں مدینہ جانا پڑا انہیں۔ یہ کس نے کیا تھا؟ مسلمانوں کو تو اس کا حکم دیا گیا تھا 13 سال تک کفوا ایدیکم، باندھے رکھو اپنے ہاتھوں کو۔ انہیں جہاد کی اجازت نہیں تھی، تلوار اٹھانے سے انہیں روک دیا گیا تھا۔ صبر اور استقامت، مار کھاؤ اور دین پر ثابت قدم رہو۔ ان کو تعلیم دی گئی تھی عقیدے پر جمے رہو، 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹو، لیکن برداشت کرو۔ یہ 13 سال تک مسلمانوں نے صبر کیا۔ صبر کا اتنا اعلیٰ عظیم الشان مظاہرہ دنیا انسانیت نے نہیں دیکھا۔ صبر کیا 13 سال تک۔ 13 سال کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے وطن کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر، جائیداد چھوڑ کر مدینے پہنچے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے اور اللہ رب العزت اعلان کرتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اب اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جن پر جنگ مسلط کی گئی ہے، بانہم ظلموا، کیونکہ یہ مظلوم ہے اور اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ مجھے بتائیے دنیا کا کون سا دستور اور قانون ہے جو اسے غلط قرار دے گا؟ انٹرنیشنل لا ہو یا اپنے ملک کا دستور ہو، کیا کسی انسان کو اپنا دفاع کرنے کا حق نہیں ہے؟ کیا کچھ نہیں ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ جب مدینے پہنچے، اسلامی ریاست قائم ہوئی، آپ حاکم اعلیٰ تسلیم کر لیے گئے۔ یہود مدینہ سے آپ نے جو معاہدہ کیا، جو میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے، جس میں یہودیوں نے بھی اور مسلمانوں نے مل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساورن سپریم پاور آف دا اسٹیٹ تسلیم کیا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت دی گئی کہ اب جمعیت موجود ہے، وسائل موجود ہیں، تنظیم موجود ہے، قیادت موجود ہے، اللہ کی طرف سے اجازت ہے، اب تم اپنا دفاع کرو۔ یہ مدافعانہ جہاد تھا۔ اگر مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہمیں دفاع کرنے کا پورا حق ہے تو وہ غلط کیوں کہتا ہے؟ اس کے مذہب میں یہ چیز شامل ہے، قرآن اس کا حکم دیتا ہے۔ لیکن جہاد ایک اور بھی ہے جسے ہمارے بعض علماء نے کہا ہے مصلحانہ جہاد، ریفارمیٹو جہاد۔ اسلام نیوٹرل نہیں رہتا ہے۔ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہو، کسی قوم پر ظلم ہو رہا ہو، اسلامی حکومت موجود ہو، اس کے پاس اسباب اور وسائل ہوں، وہ نیوٹرل نہیں رہے گی، وہ حکومت بالکل غیر جانبدار نہیں رہے گی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ عدل اور انصاف کو قائم کریں۔ سورہ حدید آیت نمبر 25۔ ہم نے اپنے رسولوں کو واضح تعلیمات کے ساتھ بھیجا، ان کے ساتھ کتاب نازل کی، ان کو ایک ترازو بھی دیا تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ جی سکیں۔ ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت جنگی طاقت اور دوسروں کے لیے دوسرے فائدے بھی ہیں، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون بن دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ مسلمان دنیا میں خدائی فوجدار بنا کر بھیجے گئے ہیں، غیر جانبدار بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ معاف کیجیے گا، ذہن صاف کر لیجئے، ہم خدائی فوجدار ہیں۔ دامیں، درمیں، قدمیں، سخنیں، ظلم کے خلاف اٹھنا ہمارا شیوا اور تر امتیاز ہے۔ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے ظلم کو برداشت نہ کرو۔ کیوں؟ ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث پاک میں اس کو بہت کھلے لفظوں میں بیان فرمایا ہے۔ اگر ہم ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے
مظلوموں کی داد رسی ہم نہیں کریں گے تو کل ہم خود ظلم کا شکار ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ انفال آیت 35 میں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اے مسلمانوں ڈرو اس فتنے سے جو ظالموں ہی تک محدود نہیں رہے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں بستی کو الٹ دو۔ فرشتوں نے کہا بارگاہ الہ، اس میں تو فلاں فلاں نیک بندے بھی رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جاؤ اس بستی کو ان نیک لوگوں سمیت الٹ دو۔ فرشتوں نے پھر عرض کیا یا اللہ بڑا نیک اور صالح بندے کچھ لوگ ہیں جو اس بستی میں رہتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا جاؤ اس بستی کو ان نیک لوگوں سمیت الٹ دو، کیونکہ انہوں نے برائی کے خلاف کوئی جہاد نہیں کیا اور ظالموں کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ ایک سماجی مسئلہ ہے، صرف مذہبی مسئلہ نہیں ہے۔ سماج میں اگر برائی کے خلاف اعلان جنگ نہ کیا جائے تو آپ اس برائی سے بچ نہیں سکتے۔ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر تقوی اور طہارت کے لاکھ دعوے کریں، ہمارے بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو سکتی اگر ہم ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد 1 صفحہ 261، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید، جو شخص اپنے نفس کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید، جو شخص اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید، جو شخص اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید۔ شہادت بٹ رہی ہے۔ نہایت بیوقوف و نادان ہیں ہم لوگ۔ ایک چھوٹا سا چور گھر میں گھستا ہے، ہم اسے چوری کرنے دیتے ہیں، ہم ریزسٹ نہیں کرتے، ہم اسے روکنے کی کوشش نہیں کرتے، کہتے یہ ہیں کہ عزت بچ گئی۔ اللہ فرماتا ہے اپنے مال کا حفاظت کرو، اپنے آپ کی حفاظت کرو، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرو، اپنے دین کی حفاظت کرو، اور اس راہ میں اگر مارے جاؤ تو تم شہید ہو۔ مسلم شریف میں کتاب الایمان کی ایک دوسری حدیث، جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ارأیت ان جاء رجل يريد اخذ مالی قال فلا تعطه مالك قال ارأیت ان قاتلنی قال قاتله قال ارأیت ان قتلنی قال فانت شہید قال ارأیت ان قتلته قال هو في النار۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیے میں کیا کروں، ایک آدمی میرے مال کو چھیننا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اپنا مال اسے مت دو۔ اس نے پوچھا اگر وہ مجھ سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تم بھی اس سے جنگ کرو۔ اس نے پوچھا اگر وہ مجھے قتل کر دے؟ آپ نے فرمایا تو تم شہید ہو۔ اس نے پوچھا اور اگر میں اس کو قتل کر دوں؟ آپ نے فرمایا پھر وہ جہنمی۔ اس سے زیادہ واضح تعلیم کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن جہاد کی فرضیت اپنی جگہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے نہایت واضح لفظوں میں اعلان کر دیا کہ فتنہ و فساد اور خونریزی کی اجازت نہیں دی جا سکتی کسی فرد کو، دہشت گردی کی اجازت کسی قیمت پر نہیں دی جا سکتی۔ پوری اسلامی تاریخ میں آج سے زیادہ خراب حالات گزر چکے ہیں۔ تاتاریوں نے حملہ کیا، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، لیکن کسی عالم دین نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ جاؤ سوسائڈ بامبنگ کر لو۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو کھلے لفظوں میں اعلان کرتا ہے، سورہ بقرہ آیت 191 وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ المائدہ آیت 32 میں قرآن کہتا ہے إِنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ جس نے ناحق کسی انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ سورہ مائدہ آیت 33 میں اللہ رب العزت اعلان کرتا ہے ان لوگوں کے خلاف جو جنگ و جدال کرتے ہیں، ناحق خون بہاتے ہیں اور فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں۔ فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظیم۔
یاد رکھو، جو لوگ بھی اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں، معاشرے میں فساد برپا کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے، ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیا جائیں، انہیں ملک بدر کر دیا جائے۔ اور یہ سزا تو دنیا میں ہے، آخرت میں دردناک سزا ہے۔ قرآن تو بالکل کلیئر ہے اس معاملے میں، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ مغرب نے ابھی تک دہشت گردی کی کوئی متعین تعریف نہیں کی، لیکن جس شکل میں بھی فتنہ و فساد ہو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ صاف لفظوں میں کہتا ہے وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، قصص آیت 77۔ اے مسلمان، زمین میں فساد مت برپا کر، اللہ فساد کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں جب کہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، امن اور سکون کے ساتھ لوگ رہ رہے ہیں، معاشرے میں لا اینڈ آرڈر مینٹین ہو چکا ہے، معاشرے کی تعمیر و ترقی کا کام ہو رہا ہے، تم فساد برپا کر کے اسے خراب نہ کرو۔ اور زیادہ وضاحت سے اللہ رب العزت اعلان کرتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی دنیا کے بارے میں باتیں آپ کو بڑی خوشکن لگتی ہیں اور اللہ کو گواہ بھی بناتے ہیں وہ لوگ، حالانکہ سخت جھگڑالو ہیں یہ لوگ۔ یہ جب زمین میں چلتے ہیں تو اس لیے چلتے پھرتے ہیں تاکہ فساد برپا کریں، کھیتیوں اور نسلوں کو تباہ و برباد کریں۔ یاد رکھو، اللہ فساد کو کسی قیمت پر بھی پسند نہیں کرتا۔ اور قرآن تو اس کے آگے یہاں تک کہتا ہے کہ اگر معاملہ دشمنان دین کا بھی ہو، جو ہمارے جانی دشمن ہیں، ہم کو تہ طیب کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی جب معاملہ آئے تو قرآن کہتا ہے انصاف سے کام لو۔ سورہ المائدہ میں اللہ رب العزت اعلان فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی قوم کی نفرت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے تم انصاف کا دامن چھوڑ بیٹھو، ہر حال میں انصاف کرو، یہی تقویٰ ہے۔ دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف، جان کے دشمنوں کے ساتھ انصاف۔ فرمایا وہ لوگ جو سوسائٹی میں فساد پھیلاتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچتے ہیں، ان کے خلاف بھی کوئی فرد اسے اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ لا اینڈ آرڈر کی پرابلم کریٹ کرے، وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو معاشرے میں امن قائم نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک کی روایت ہے، لا ضرر ولا ضرار ومن ضار ضارہ اللہ ومن شاق شاق اللہ علیہ، نہ تو کسی کو ابتدا میں نقصان پہنچایا جائے، اور اگر جواباً نقصان پہنچانے کی نوبت آئے تو اس میں حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ جو شخص کسی کو نقصان پہنچاتا ہے اللہ اسے نقصان پہنچاتا ہے، اور جو شخص کسی کو تنگی میں ڈالتا ہے اللہ اس کو تنگی میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنگ میں دشمنان دین کے خلاف اعلانیہ جہاد کرتے ہوئے جب فوجوں کو روانہ کرتے تھے تو انہیں وصیت کرتے تھے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کتاب الجہاد کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو روانہ کرتے ہوئے فرمایا انطلقوا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ ولا تقتلوا شیخا فانیا ولا طفلا ولا صغیرا ولا امرأة ولا تغلوا وذموا غنائمکم واصلحوا واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ فوج کو خطاب کرتے ہوئے جو لڑنے کے لیے جا رہی تھی آپ نے فرمایا جاؤ اللہ کے نام سے، اللہ کے رسول کی ملت پر قائم رہو۔ دیکھو کسی بوڑھے شیخ پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی بچے کو قتل مت کرنا، کسی کمسن پر ہاتھ مت اٹھانا، کسی عورت کو قتل مت کرنا، اور دیکھو خیانت مت کرنا۔ مال غنیمت ملے تو جمع کر لینا، لیکن اصلاح حال کا خیال رکھنا اور احسان کو ہر حال میں ترجیح دینا، کیونکہ اللہ رب العزت انہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو احسان کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ بن زید کو جب مدینے سے روانہ کیا خلیفہ ہونے کے بعد، انہیں حضرت ابو بکر خلیفۃ المسلمین نے
اللہ کے رسول کی یہ نصیحت دہرائی اور تاکید کی، خیانت مت کرنا، بے وفائی مت کرنا، اور کسی لاش کو موسلا نہ بنانا، یعنی اس کے آنکھ کا ناک مت کاٹنا، کسی بچے پر، کسی بوڑھے پر، کسی عورت پر تلوار مت چلانا، باغات کو تباہ مت کرنا، نہ انہیں آگ لگانا، کسی پھلدار درخت کو مت کاٹنا، بکری ہو، گائے ہو، اونٹ ہو، بلا مقصد ذبح مت کرنا مگر کھانے کے لیے۔ اور تمہارا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوگا جنہوں نے اپنے آپ کو اب محدود کر لیا ہے، ان سے چھیڑ چھاڑ مت کرنا۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو صومعہ میں، خانقاہوں میں، اپنی عبادت گاہوں میں محدود کر لیا ہے مذہب کی ترویج کے لیے اور اپنی عبادتوں کے لیے، ان سے چھیڑ چھاڑ مت کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں بخاری شریف کی حدیث کتاب الجہاد میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن قتل النساء والصبیان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ تعلیمات عام روزمرہ کی زندگی کی نہیں ہیں، یہ تعلیمات ہیں میدان جہاد کی، جہاں دشمنوں سے علل اعلان جنگ ہو رہی ہے، مقاتلہ ہو رہا ہے، علل اعلان جنگ ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں لڑیں اور مسلمانوں نے جو دشمنان دین کے خلاف فتوحات حاصل کیں، وہ جنگیں بھی ہماری، وہ فتوحات بھی ہماری اسلام کی تبلیغ کا بہت بڑا ذریعہ ثابت ہوئی۔ دنیا نے پہلی بار دیکھا کہ دشمنوں کے ساتھ جنگ کیسے کی جاتی ہے، کیسے رعایت کی جاتی ہے بچوں اور عورتوں کی، جنگ کے حدود اور ضوابط کیا ہیں، پہلی بار دنیا انسانیت نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ آپ کو معلوم ہے فاتح مکہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ سارے کے سارے اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، سر جھکائے۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے پوچھا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ شرمندہ، پریشان، انہیں یقین تھا کہ آج ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے، لیکن دل گواہی دے رہا تھا کہ بہت شریف آدمی سے پالا پڑا ہے۔ زبان ان کی کہتی ہے اخن کریم وابن اخن کریم، آپ ایک شریف آدمی، شریف بھائی اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، تم سب کے سب آزاد ہو۔ یہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اعلان ہے بدترین دشمنوں کے سامنے، کہاں ہے اس کی مثال تاریخ میں؟ اور اس کے بعد خطبہ حجۃ الوداع کو پڑھیے، وادی بطن میں اور پھر عرفات کے میدان میں دنیا انسانیت کو خطاب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلامیہ جاری کیا وہ ہیومن رائٹس کا سب سے پہلا چارٹر ہے۔ اس سے پہلے یونان کے زمانے میں بھی کچھ ہیومن رائٹس کا تصور تھا، لیکن انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا خود کہتا ہے کہ وہ ہیومن رائٹس نہیں، نیچرل رائٹس تھے، کچھ فطری حقوق تھے تھوڑے موڑے جو دے دیے گئے تھے۔ ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کا سب سے پہلا اعلان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا انسانیت میں کیا۔ یہ انٹرنیشنل لا کی تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں۔ اس دن آپ نے انتہائی اہتمام سے اعلان فرمایا، آپ بھی سنیں اور لوگ بھی سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور 3 بار اللہ رب العزت کو گواہ بنایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اور مسلمانوں کا خطاب کر کے کہا الا هل بلغت، الا هل بلغت، الا هل بلغت، کیا میں نے پیغام تم تک پہنچا دیا؟ کیا میں نے تبلیغ کا فریضہ ادا کر دیا؟ کیا میری بات بے کم و کاس تم تک پہنچ گئی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بات پہنچا دی۔ اس میں آپ نے یہ فرمایا، اس خطبے میں نہایت اہم خطبہ، آپ نے فرمایا اے انسانوں تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی کی بنیاد پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکم یا عامۃ المسلمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ بہت سارے
ہمارے سامعین نے سوالات بھیجے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان سوالات کی روشنی میں آپ کا موضوع مزید واضح ہو جائے گا۔ حضرات، ڈاکٹر صاحب نے دہشت گردی اور اسلام کے موضوع پر تفصیل سے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اسلام نے جہاد کا جو نعرہ دیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اور کن شرائط، کن وصولوں اور کن قیود کے ساتھ اسلام نے جہاد کی اجازت دی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ دہشت گردی کے نام پر، دہشت گردی کے الفاظ کے ذریعے جو آج اسلام کے پاکیزہ تعلیم کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر ہم جہاد کے ان بتلائے ہوئے مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ ہمیں اس سے بہت مدد ملے گی۔ ہم ڈاکٹر صاحب کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے دہشت گردی اور اسلام کے موضوع پر بھرپور روشنی ڈالی۔ ڈاکٹر صاحب، ایک سوال ہے آپ کے لیے۔ آج کل مسلمان نوجوانوں کو دہشت گردی کے نام پر بدنام کیا جا رہا ہے، اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے مسلمان نوجوان کیا رول ادا کریں؟ کہ مسلمان اسلام کا نمونہ بن جائیں، اپنی گفتگو، اپنے قول، اپنے فعل اور اپنے عمل سے اسلام کی نمائندگی کریں، خالص اسلام کی۔ اور اس ملک میں جو سیکولر طاقتیں ہیں، سیکولر افراد ہیں، ان کے ساتھ مل کر کے مورچہ بندی کریں، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ جب تک ہم بحیثیت مجموعی متحد ہو کر ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، یہ مسائل اسی طرح پیدا ہوتے رہیں گے۔ اتحاد، اجتماعیت، ایمان، تنظیم اور سیکولر افراد کے ساتھ مل کر کے ان کا تعاون کر کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ سید عبد الماجد صاحب سوال کر رہے ہیں، ہمارے ملک میں اسلامی حکومت نہیں ہے تو پھر کیسے ہم لوگ ظالموں کے خلاف جہاد کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ وہاں کوئی اسلامی حکومت نہیں تھی، وہاں کا بادشاہ عیسائی تھا۔ وہاں جتنے دن مسلمان رہے، وہاں کی حکومت اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون کر کے وہاں کے معاشرے پر بوجھ نہیں بنے، انہوں نے زندگی گزاری، عزت کی زندگی اور نہایت شان کے ساتھ جیے۔ ہمارے سامنے ایک پلورل سوسائٹی ہے، مختلف مذاہب کے رہنے والے لوگ یہاں موجود ہیں، دوسرے تمام مذاہب کے ماننے والوں کی یکساں درجے میں عزت، ان کا احترام اور ان کو ساتھ لے کر کے چلنے کا جذبہ، جس کو قرآن کریم نے کہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی اور بے حیائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ بحیثیت مجموعی اگر ملت بیدار ہو جائے تو یہ مسائل تھم سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ پھر انشاءاللہ ان کوششوں کے نتیجے میں وہ وقت بھی دیکھنا نصیب ہوگا جب اسلامی معاشرہ قائم ہوگا۔ ہم پوری طرح سے پر امید ہیں